آپ دے ذکر نو اللہ نے بلند کیتا ہے. رب نے جس نو بڑا بنایا ہے, رب نو جس نے قیامت تک مطاع بنایا ہے, رب نے جنہوں قیامت تک مقتدا بنایا ہے. ختم نبوت دا معنی کی ہے جناب, جے پیغمبر تو بعد کوئی امام بنانا ہے, پیغمبر تو بعد کوئی بزرگ بنانا ہے, پیغمبر تو بعد کوئی استانہ بنانا ہے, پھر ختم نبوت دا کی معنی ہے؟ ختم نبوت دا ایمان ہے کہ آپ دی ذات بھی آخری ہے تے آپ دی بات بھی آخری ہے. سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے, قرب قیامت انہاں زمین تے نازل ہونا ہے. جدو نازل ہونا فجر دا وقت ہوئے گا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے زرد رنگ دے کپڑے پائے ہونگے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اس طرح آسمان تو اترن گے, دو فرشتے دے پراکدے ہوتے ہاتھ رکھے ہونگے. این آسمان تو فرشتے نیچے نو لے کے آنگے. جدو آنگے زمین ہوتے تے مسجد منار دمشق دی اندر, وہ مسجد تے وہ منارہ بن چکا ہے, اس منارے دے اوپر نازل ہونگے. جو ہی نازل ہونگے تے عیسیٰ ابن مریم سیڑھی دے ذریعے منارے تو نیچے آنگے. جو ہی نیچے پہنچن گے مسجد دے اندر اذان پہلے ہو چکی ہوگی, اقامت دا وقت قریب ہوئے گا, جماعت ہون دا وقت قریب ہوئے گا. سیدنا مہدی اس مسجد دے اندر بحیثیت امام موجود ہونگے. وہ آواز دیں گے تعال صلی لنا, اے عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئیے, آگے بڑھئے, جماعت کروائیے. آپ اللہ کے پیغمبر ہے, آپ کلمات اللہ ہے, اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے, صاحب انجیل ہے, معصوم پیغمبر ہیں, آئیے آگے ہمیں جماعت کروائیے. تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جدوں عیسیٰ ابن مریم نو امام مہدی اے دعوت دیں گے آؤ جماعت کرواؤ, سیدنا عیسیٰ ابن مریم فرمان گے مہدی جماعت آپ کروائیں. آج میں امام بن کے نہیں آیا, میں محمد کا غلام بن کے آیا ہوں. عیسیٰ ابن مریم غلام بن کے آئیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس جن امت کو ایک گروہ ان کے نام پہ تقسیم ہو جائے اور امام مان کے کھڑا ہو جائے, دوسرا گروہ دوسرے امام کے نام پہ میرا فرقہ کھڑا کر دے, ہم کہتے سب کا احترام کرو. جب عیسیٰ ابن مریم نے آ کے بھی زمین پر محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرنی, اور کون ہے جو اپنے نام پہ گروہ کھڑا کرے؟ یہ کسی کی ہستی شخصیت نہیں ہے. امت کو پیغمبر کے نام پہ جڑنے دو, پیغمبر کے نام پہ اس امت کو اکٹھا رہنے دو. یہ تو عیسیٰ ابن مریم موسیٰ کلیم اللہ کو پڑھیے. میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے, صحابہ اکرام دی محفل پاک لگی ہوئی ہے. تھکتے نہیں گئے؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ, جڑے اکے بیٹھے تھکے 12 ہو گئے نا, تو میں نے 10 دے بائے, کیونکہ آج دی تاریخ 12 تک جلسہ ہونا چاہیے, آج دبا مکمل ہو گیا نا. میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث را توجہ فرمانا. آپ دی محفل پاک لگی ہوئی ہے, سجی ہوئی ہے, صحابہ کرام موجود نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دے ہاتھ دے اندر ایمیں آئے, تشریف لے آئے تے ہاتھ اندر کی تو راتوں کتاب تو رات دا ورق مل گیا ہے. غور کرنا حدیث پاک تے شان مصطفیٰ تے مقام مصطفیٰ تے عصیت مصطفیٰ تے ایمیں تو رات دا ورق مل گیا ہے. کہنے لگے اسمانی کتاب تو رات پڑھنا چاہیے دیج کی لکھے, ایمیں پڑھن لگ پہ, دلچسپی لئی ایمیں پڑھن لگ پہ. نبی علیہ السلام نے ویکھیا سینہ عمر میری موجودگی اندر تو رات پڑھ رہا ہے. آپ دا چہرہ پاک سرخ ہو گیا ہے. کہ چہرہ پاک سرخ ہویا ہے, اس ویلے سیدنا صدیق سمجھ گئے محبوب دے چہرہ پاک دے تاثرات. فرمایا اے عمر نبی علیہ السلام دے چہرے وال نہیں ویندے. جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ چہرہ پاک اٹھایا محبوب وال, فرمایا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. محبوبہ میں اللہ دے رب ہون تے راضی, اسلام دے دین ہون تے راضی, محمد مصطفیٰ دے مرشد امام نبی ہون تے راضی. میں تے ویسے تو رات دا ورق مل گیا سی, میں پڑھن لگ پہ تو رات دا ورق. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر سن لے, اے تو رات والا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اگر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے, توجہ ہے, اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے, تو ان سمجھ پتنی کتوانی ہے 5 باری اکثر. اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ, امیر صاحب تشریف آئے اللہ تو انہوں کامل صحت دے. اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے, اگر موسیٰ کلیم اللہ
نہیں تسی ڈھلے والا مجمع تو من چاہیے ہی نہیں. اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے اگر موسیٰ کلیم اللہ بولو زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے, سبحان اللہ نہیں منگی تو اڑے کولو ایڈوانس ہو نہیں منگی تو پوچھیا مسئلہ سمجھ آندی پئی. اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جائے, اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جانا ہے, عمر جی محبوب جی تسی مینوں چھوڑ کے تسی من چھڑ دے ہو تے موسیٰ علیہ السلام دے مگر لگ جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا نام نہیں, امام شافعی دا نام نہیں, امام مالک دا نام نہیں, امام احمد بن حنبل دا نام نہیں, امام دا نام نہیں, نبی پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ. سنو شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, حیثیت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. فرمایا میرے صحابہ سن لو, اے عمر اگر موسیٰ کلیم اللہ جنت ہے تورات نازل ہوئی ہے جس تورات دا ورق تسی پڑھ رہے ہو, اگر اے موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان, جی یا رسول اللہ تے تسی من چھوڑ کے انہاں دے مگر لگ جاؤ. یا دوجی روایت من چھوڑ کے تسی انہاں دے مگر لگ جاؤ تے تسی راہ حق تو بھٹک جاؤ گے. تے اگلی بات, اگر موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان, اے عمر انہاں دا اپنے واسطے بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد دی تابعداری نہ کرن. او آپ بھی دنیا تے آ جان تے میری تابعداری کرن گے. تو آئی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ اتنے تڑپ کے فرمایا کر دے سن. میں لگتا تو شیران دا کوئی تھوڑا جا ذوق ہے تھوڑا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن کہ تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا, تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصے آمدی. لیکن تو انہوں نال پڑھنا پڑھنا کیونکہ میں کدے پڑھے نہیں تو یہ ایک من شعر ہوں دا تو یہی پڑھنا ہے. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصے, نال پڑھنا پہے گا تو انہوں مل کے پڑھنا پہے گا. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصے آمدی. سویرے تو لوگوں پوچھنا ہے رات نو توڑا جلسہ سی توڑا مولوی کی کیا گیا سی, یہ کوئی تو انہوں پوچھے تو ساں پتہ کی جواب دینا ہے, ہی جواب دینا ہے کہ تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصے آمدی. یا کتے بندیاں بیٹھے ہو وہ تے کوئی تو بندہ پوچھ لوے یار تسی اہل حدیث آلو سننا اہل حدیث کیوں, تسی حنفی شافعی مالکی حنبلی کیوں نہیں کلوان دے, تے سارے سوالان دا جواب ایک کوئی ہے کہ تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصے آمدی. تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصے آمدی. جتے نیویں پالی نبیان جتے نیویں پالی نبیان اتے کی رہ گئی گل امام دی. جتے نیویں پالی نبیان اتے کی رہ گئی گل امام دی. اسی حنفی شافعی مالکی امری امت نو کیوں نہیں تقسیم کر دے. جتے نیویں پالی موسیٰ کلیم اللہ زمین تے آ جان, کوئی انہاں دا گزارا نہیں جب تک میری تابعداری نہ کرن. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا, اے مجلس خاصے آمدی. جتے نیویں پالی نبیان اتے کی رہ گئی گل امام دی. جنوں ملے حضوری آقا دی, جنوں ملے حضوری آقا دی, انہوں کی لوڑے غلام دی. جنہوں ملے حضوری آقا دی, انہوں کی لوڑے غلام دی. لوگوں مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ تے توجہ فرمائیے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اللہ نے معصوم بنایا ہے. زبان اتنی پاکیزہ ہے, اتنی معصوم ہے زبان. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذرا توجہ فرمانا. سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیے. گفتگو شروع ہونے لگی ہے, توجہ شروع کرنا کے باس کا شروع کرنا. چلو تو سب میرے تے نراز تنو, چلو ہو جاؤ کی کر لو پر حال سن لو. آج ذرا
حدیث پاک سننا سیدنا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج مسلمانی کافران دے سردار نے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ وال 100 اونٹ دلالچ ملیا اعلان ہویا جڑا مابونوں گرفتار کر کے لے آوے 100 اونٹ انعام دیتا جائے گا سراقہ تلاش اندر نکلے ہے تلاش کردیاں محبوب دے قریب پہنچ گیا ہے سیدنا صدیق فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو سراقہ آ گیا ہے فرمایا ڈر کوئی نہ پریشان ہو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو قریب آیا سراقہ محبوب علیہ السلام نو گرفتار کرنا چاہتا ہے گھوڑے دے اگلے سم جڑے نے زمین اندر دھس گئے نے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ میں نے اس مصیبت تو بچائے میرا گھوڑا زمین دھستا جا رہا ہے دعا کرو اللہ میں نے بچائے میں جس ارادے نہ لایا وہ ارادہ میں ترک کرنا محبوب نے دعا کیتی ہے دعا فرمائیے گھوڑا باہر نکلیا پھر انہیں وہی ارادہ کیتا ہے پھر گھوڑا زمین دھسیا ہے 3 باری ہو گئے چوتھی بار کہنے لگا محبوب جی ہون ایک باری دعا کرو واپس پلٹ جاؤں گا جدوں واپس جان لگا ہے کہنے لگا محبوب جی تو ساں بڑی شفقت تے مہربانی کیتی ہے میرا گھوڑا تے زمین دھس گیا سی تے میں بھی دفن ہو جانا سی تو ساں دعا کیتی ہے میرے لئی کوئی حکم ہوئے آپ نے فرمایا سڑا راز نہ دسی کہ اسی اس راستے تے جا رہے ہیں سراقہ ایک گل سن لے جی محبوب جی سناؤ فرما آج تو میرے ہوتے ایمان نہیں رکھدا تو کافر ہے میرا تو میرے ہوتے تیرا ایمان نہیں لیکن ایک بات اپنے پلے بل لے ایک وقت آئے گا کہ سراقہ سن لے ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا دے کنگن اللہ تیرے ہاتھ پہنا دے گا سراقہ نے حدیث سن لئیے آپ دا فرمان سن لیا واپس چلا گیا ہے بہت عرصہ بعد دائرہ اسلام میں داخل ہویا ہے نبی علیہ السلام دا صحابی بنے ہیں حدیث سنی ہوئی ہے محفوظ کیتی ہوئی ہے صحیح محبوب دنیا تو تشریف لے گئے صدیق دنیا تو تشریف لے گئے سیدنا عمر دا زمانہ خلافت تے سراقہ بیمار ہو گئے بیمار اتنے کہ لاغر ہو گئے تے چرپائی تے لگ گئے طبیب و حکیم بلائے گئے نبض چیک کرائی گئی جیڑا ہم طبیب آندہ وہ آندہ ہے سراقہ آئی کل مہمان نے چند دن دے مہمان نے مرد علاج ہو چکا ہے چند دن بعد فوت ہو جائے گا چہرہ بیٹیاں دا سن کے اتر گیا تو سراقہ سمجھ گئے فرما میرے بیٹوں میرے پیچھے تکیہ رکھو میں نے اٹھایا گیا فرما میرے بیٹوں کیوں پریشان ہو رہے ہو ابا جی پریشان اس واسطے ہو رہے ہیں سارے حکیم طبیب توڑے مرد نو لا علاج کہہ رہے ہیں تسی اور توڑی زندگی وفا نہیں کرے گی بیٹو سن لو طبیب حکیم تجربے نال کہہ رہے ہیں لیکن سن لو میں نے موت نہیں آ سکتی ابا جی ہو کیوں فرمایا بیٹیوں نبی پاک فرما گئے سن کیسر و کسرا دے کنگن اللہ سراقہ تیرے ہاتھ پہنائے گا ہجے کیسر و کسرا مغلوب ہوئے نہیں انہاں دے کنگن میں ہاتھ پائے نہیں موت کے میں آوے جب تک میرے محبوب دی حدیث پوری نہ ہوئے جب تک میرے نبی علیہ السلام دا فرمان پورا نہ ہوئے میں نے موت کے میں آ سکتی ہے نہیں ہو سکتا کہ میں نے موت آوے پھر اللہ نے اس بیماری تو شفا بخشی ہے سراقہ رضی اللہ تعالیٰ صحت مند ہو گئے چلن پھرن لگ پہنے میدان جہاد اسی طرح کھلیا ہویا ہے ایران دا کیسر و کسرا مغلوب ہویا ہے ایران فتح ہویا ہے فتح ہون تو بعد کنگن اتھو دے کسرا دے مدینہ پاک اندر مال غنیمت پہنچے ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے سامنے کنگن پہنے سارے مجاہدین آئے کہنے لگے اے کسرا دے کنگن نے دے بڑے خوشورت نے دے بڑے قیمتی نے او خوش نصیب مجاہد جنہوں اے مل جانگے سیدنا عمر نے سمجھا اختلاف پہ جائے گا جس نو دیتے کہ فلانو کیوں ملے نے فرمایا جڑا اے اپنے ہاتھ پا لوے گا جنہوں پورے آ گیا میں اس نو ایک کنگن دے دیاں گا سارے صحابان دے گئے سارے مجاہدین آن دے گئے سارا اہل مدینے دے لوگ آن دے گئے او کنگن پان دے گئے کسی نے بھی پورے نہ آئے سراقہ آئے سب تو آخر تے کنگن کوئی رہ گئے سنساوی ایک کسی نے بھی پورے نہیں آن دے کسی دی کلائی بڑی ہے کسی دی چھوٹی ہے وہ پورے نہیں آندے سید سراقہ آئے جو کنگن چکے تے ہاتھ پائے تے پورے آئے لوگ ہسے تے مسکرائے مبارک دیتی تے سراقہ رو پہ فرمایا سراقہ خوشی دا موقع ہے کسرا تے کنگن تیرے ہاتھ چاہ گئے نے کیوں رو رہے ہو فرما رو اس بات تیرے آوان کاش آج موجود ہوں دے فرمان والے آج وہ موجود ہوتے جن کی بات زبان پوری ہو رہی ہے نبی رحمت موجود ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن لوگوں یہی دعوت پیغام رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حدیث رسول کو جان پہچان لیجئے قرآن کی طرح لا ریب فی ہے حدیث لا شک ہے حدیث معصوم ہے حدیث معصوم ہے پیغمبر کی ذات حدیث پر کبھی اعتراض نہ کرنا جو حدیث پر اعتراض کرے
اس شخص کے کبھی قریب نہ بیٹھنا۔ حدیث لا ریب فیہ، حدیث قرآن کی طرح ہے، حدیث اللہ کی وحی ہے، حدیث منزل من اللہ ہے، حدیث آج تک محفوظ ہے، حدیث کا محافظ میرا رب ہے۔ کسی حدیث کو عقل میں آئے نہ آئے، حدیث کو حدیث سمجھنا، حدیث میں پر کبھی شک نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے آج سمجھ نہ آئے، کل آنے والی نسل کو وہ حدیث سمجھ آ جائے۔ پہلے سائنسدان کہا کرتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے اور سورج ساکن ہے، زمین جو ہے یہ چل رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ ساکن ہے، سورج چل رہا ہے۔ سن لو، ان کے تجربات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قرآن و حدیث تبدیل نہیں ہوتا۔ جو قرآن لا ریب فیہ ہے، حدیث رسول لا ریب فیہ ہے، جو آپ نے فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ جس نے بھی شک کیا وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گیا۔ ہمارا ایمان سن لو، حال الحدیث، حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں جیسا عقیدہ ہمارا رب کے قرآن پر ہے۔ حدیث پہ شک نہیں ہو سکتا۔ حدیث صحیح نا بخاری شریف ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں جہنم ساگ باہر نو کڈے نا جہنم تے دنیا چ گرمی پہ جاندی، جدوں ساہ نو اندر کھچے نا تے پھر سردی ہو جاندی۔ ہن من لگدا اندر نو لین لگی ہوئی۔ حدیث بخاری بندے آدھے نہیں یہ تو سورج نال تعلق ہے۔ بندہ میں کہنے لگا یہ حدیث بخاری چے، میں کہ جی بخاری چے جانے یہ کوئی عقل والی گل ہے منن والی؟ میں کہ حدیث ہے، آندا کوئی سمجھ والی گل ہے؟ میں کیویں یہ سورج نال گرمی ہوندی؟ میں کہ نہیں یہ جہنم دے ساہ نال ہوندی، او باہر نو کڈے گرمی ہوندی، اندر نو کھچے سردی ہوندی۔ آندا نہیں یہ سورج نال، سائنسدان غیر یہ سائنسدان کہندے نے سورج نال، میں آنا سورج نال، میں آنا حدیث نال۔ وہ کہنے لگا میں آنا سورج نال، میں کہ پھر سردی کیوں پہندی؟ گرمی دے پئی سورج نال جان جیت، میں کہ سردی سورج میں کہ وہ تیرے گھر ٹر جاندا ہے سردی ہے، سورج ادھر کھڑا ہے پھر سردی ہے، سورج تپے ہویا ہے پھر سردی ہے۔ تیرا تجربہ غلط ہے، مصطفیٰ دی حدیث صحیح، آج نہ صحیح تو کل صحیح۔ ہون تے اسی جہاز تے جدو سفر کرنے نا ادو سمجھ آ جاندی ہے کہ معبود دا معراج تے جانا حق ہے، آسان ہو گیا نا سمجھنا۔ تے صدیق نو صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرو جنہاں اس دور وچ منیا سی، اس دور وچ مانا تھا کہ پیغمبر کا آسمان پہ جانا حق۔ ابو جہل نے کہا سی یہ ہو نہیں سکتا، عقل نہیں مندا، اتنا بندہ کیویں جا سکتا ہے؟ آج بھی کئی معراج کے منکر دنیا میں موجود ہے۔ کھاریا میری تقریر سی، تقریر دے جنہیں ایک بندہ سوال کرنے لگا، کہنے لگا میں سائنس پڑھی ہے، زمین اسمان دے درمیان ایک کرہ ہے، جنہوں کرہ نارا دے نوتے آگ گئی آگے، وہ تو دور ہوتا کہ میں گئے۔ میں آگے تقریر تو بعد جیسے سوال لکھیا نا میرے نیڑے آ جائے، وہ آگے نیڑے آنا جی میں لکھیا میں سائنس پڑھی۔ وہ سمجھیں جی سائنس پڑھی ہو، وہ سمجھتا مولوی بے وقوف ہندے۔ میں کہ تو سائنس پڑھی ہے جانے جی میں کی لکھیا جانے کرہ نارے ہو دے چاگ گئے، وہ تو دور ہوتا کہ میں گئے۔ تو میں کہ آدم علیہ السلام تو تھلے آئے سن جانے جی، میں کہ وہ کتوں گزر کے آئے سن؟ وہ حضور لئی راہ بنانے آئے سن۔ آدم علیہ السلام دا تو آنا زمین پر حق ہے، تو میرے مصطفیٰ کا زمین سے اوپر جانا حق کیوں نہیں ہے؟ کرہ نار میں، کرہ نار چکے میں گزرے، میں کہ کرہ نار میں ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تم حدیث پر اعتراض کرتے ہو، قرآن میں لکھا ہوا آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، آگ نے کچھ نہیں کہا۔ تم کرہ نار پیش کرتے ہو، سائنس کو، عقل کو، دماغ کو پیش کرتے ہو حدیث رسول کے مقابلے میں۔ حدیث رسول معصوم، اتنی معصوم کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، توجہ فرمائیے بات رو میں کلوز کرنے طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جنگل اندر چلے آئے مدینے دے حالات حکومت کو کچھ پرامن نہ رہے حالات تو خر پریشان ہو کے جنگل دے اندر آ گئے بیوی نے انہم نال لیا جنگل اندر آ گیا رب دے رواج دے مطابق خیمہ لا رہے ہیں کیوں چند مہینے گزرے ابو ذر غفاری بیمار ہو گئے بیمار اتنے کہ لاغر ہو گئے بیوی ہمیں سرانے بیٹھ کے رو رہی ہے ابو ذر غفاری طبیعت سے دوے کے اولاد ہے کوئی نہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو بیماری اندر نے بیوی سرانے بیٹھی ہے رو رہی ہے خیمے اندر فرمایا رو کیوں رہی ہے کہنے لگی ابو ذر میں کہندی سام مدینہ نہ چھوڑیے تسی اتے جنگل چاگے ہو توانو اتے بیماری آ گئی ہے جے اللہ نہ کرے توانو اتے کدے موت نہ آ جائے جے موت آ جائے توڑا جنازہ کون پڑے گا توڑا کفن دفن کون کرے گا قبر کون کھودے گا او دے وچ دفن کون کرے گا فرمایا جے تو چپ کریں صبر کریں میں تنوں ایک حدیث سنانا کہنے لگی جی حدیث سناؤ فرمایا ایک باری اسی نبی علیہ السلام کول 7 صحابہ کرام بیٹھے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی او میرے صحابہ سن لو تواڈے وچوں ایک بندے نوں موت جنگل چ آئے گی بیوی نے ہو رونا شروع کر دیتا فرمایا ہون کیوں رونی ہے فرمایا پہلے طبیعت ویکھ کے رو رہی سا ہون تے حدیث رسول آ گئی ہے تاں رو رہی ہیں فرمایا پوری حدیث تے سن لے جی سناؤ فرمایا نبی علیہ السلام کو جتنے اسی صحابہ کرام بیٹھے سا 7 بیٹھے سا نبی پاک نے فرمایا تواڈے وچوں ایک بندے نوں موت جنگل چ آئے گی او 6 فوت ہو چکے نے رہندا وی میں کئیاں تے سارے شہر وچ فوت ہوئے نے رہندا وی میں کئیاں کہن لگی پھر تے سچی بات ہے پکی بات کہ تو انہوں موت جنگل چاہے گی فرمایا اگلی بات سن لے جی سناؤ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تو آڑے وچو ایک بندے نو موت جنگل چاہے گی جو ہی موت آئے گی تھوڑی دیر بعد وہ تو قافلہ گزرے گا جڑا ہو دے کفن دفن جنازہ پڑے گا جے میں موت آنی ہے تے قافلہ بھی ضرور آنا ہے کیونکہ مصطفیٰ دی حدیث سے شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا ابو ذر غفاری نے حدیث سنائیے تے نالی روح پرواز کر گئی ہے بیوی باہر نکلیے کہ قافلہ بھی کوئی ضرور آئے گا حدیث رسول جو ہے اونچی جگہ تے ٹیلے تے چڑھیے تے چڑھ کے کپڑا ہلائے عرب تے رواج دے مطابق کوئی دکھی پریشان بندہ ہوندہ اونچی جگہ تے چڑھ کے کپڑا ہلانا دوروں قافلہ جا رہا سی انہاں ویکھیا کوئی عورت تے کوئی بندہ ہے جڑا کپڑا ہلاندا ہے کسے دکھ مصیبت تے او قافلہ پلٹ آیا قریب آیا عورت آواز دیتی بہن کون ہے تے کیوں پریشان ہے فرمایا میں ابو ذر غفاری صحابی رسول دی بیوی آن تے میں اسی تے خیمی اندر ساں فرمایا بین ابو ذر غفاری کتے نے فرمایا او تے فوت ہو گئے کتے نے میت فرمایا او میت خیمی اندر ہے فرمایا بین تسی پچھے ہٹ جاؤ اسی غسل کفن دفن دا انتظام کریے میں عبداللہ بن مسعود پیغمبر دا صحابی وہاں لوگوں حدیث اندر شک نہیں ہو سکتا جی میں مصطفیٰ نے فرمایا میں ہویا ہے جی میں ہون تک تسی منی آئے ہو کہ حدیث اندر بولو شک ہو سکتا شک نہیں ہو سکتا ہون میں آخر تے 2-3 حدیث توڑے سامنے رکھنیان شاید کہ توڑے دل اندر میری بات اتر جائے اور اس اپنے بات دل و دماغ اندر بٹھا لو میں اس وقت تک تو نے سمجھایا ہے کہ حدیث جی میں قرآن ہوندہ ہے حدیث لا رہے بفی ہوندی ہے حدیث معصوم ہوندی ہے حدیث محفوظ ہوندی ہے حدیث دا محافظ میرا اللہ ہے حدیث منزل من اللہ ہے حدیث دے اندر شک شبہ نہیں ہو سکتا حدیث سچی ہوندی ہے تے پھر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اس حدیث دے توجہ فرمائیے آپ نے فرمایا حدیث رسول جامع ترمذی اندر ہے آپ نے فرمایا میری امت لوگوں سن لو میری امت دے 73 فرقے بن جان گے توجہ فرما میں ان کی سنا رہے ہیں توانوں اچھی بولو چاول انشاءاللہ بہت قریب دسو اچھی بولو کی حدیث رسول سنا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے حدیث کتنے بن جان گے بولو حجے کتنے بنیں پورے ہو گئے اچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کتنے فرقے بن جان گے اچھی بولو یاد کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے کتنے فرقے بن جان گے 73 جدوں 73 بن جان گے پھر محبوب جی آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جدوں میری امت دے 73 فرقے بن جان گے انہاں 73 جو 72 جان گے جہنم اندر ایک گروہ جائے گا جنت اندر تسی آندے ہو سارے ٹھیک نے میں تہانوں مننا یا مصطفیٰ دی حدیث مننا ناراض ہو گیا بڑے پہلے راضی رہے ہو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ
ہاں جی یہ اصل میرا بیلی ہے تے کملہ ہے، ہر پنڈ وچ میرا کملہ بیلی ہوندا ہے، یہ انہاں وچ شمار کملیاں نو جڑا ہوندا ہے او مرفوع القلم ہوندے نو، جو مرضی کی تے رب نہیں پوچھدا سی کون ہویا پوچھن والے، توجہ ہے ہاں انہاں نہ پوچھو کیونکہ یہ دیوانہ ہے، دیوانے دا کوئی قیامت نو بھی پوچھ کوئی نہیں، یہ دنیا کینے پوچھنی. سنیے توجہ فرمائیے حدیث پاک سنیے. اس واسطے میں بزرگ سچ فرمارن میں آنا کہ نارا اتھے مریندا ہے، جیسے سمجھو کہ مارے مولوی تقریر 3 گھنٹے کرے تھی، جڑا اونجنا 4 گھنٹے چھوڑے ان کڑی لوڑے نارے مار کے گلا. حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی. بولو کی سنایا میں تانوں؟ حدیث جامع ترمذی اندر حدیث پاک حدیث لا رہے بافی ہوندی ہے، حدیث قرآن دی طرح لا رہے بافی ہوندی ہے، حدیث شک تو پاک ہوندی ہے، حدیث سچی ہوندی ہے، حدیث حرف آخر ہوندی ہے، حدیث حجت ہوندی ہے، حدیث دلیل ہوندی ہے، حدیث سند ہوندی ہے، حدیث قرآن دی طرح ہوندی ہے، حدیث دا محافظ میرا رب ہوندا ہے، حدیث رسول ہے میری امت دے 73 فرقے بن جان گے، 72 جان گے. بولو اچھی بولو کتے جان گے؟ 72 جہنم اندر جان گے. ایک گروہ جنت جائے گا، ایک گروہ جنت جائے گا، ایک گروہ جنت جائے گا. او جنت کیڑا گروہ جائے گا؟ لبنا میری اور تواڈی ذمہ داری ہے. میں نہیں کہندا کہ میں کہاں کہ میں اہل حدیث لہذا اہل حدیث گروہ جنت جائے گا. تانوں اتنا پیغام ضرور دینا، لبنا تساں تلاش تساں کرنا ہے. میں تانوں حدیث سنا دیتی ہے تے جنے جنت جانا ہے اودی علامتاں بھی میرے محبوب نے دس چھوڑیاں حدیث اندر. وہ علامات بھی میں تواڈے سامنے انشاءاللہ اختصار نہ رکھی جاواں گا، پھر تساں آپ لبھی جانا ہے کہ وہ علامتاں نشانیاں کیڑے پوریاں ہونیاں. کچھ نشانیاں ہوندیاں حق تک پہنچن واسطے نشانیاں ہوندیاں نے. جویں نبی علیہ السلام دی آمد بے ست تو پہلے سیدنا سلمان فارسی نو عیسائی پادری نے دسیا سی ایک نبی آئے گا، وہ دیاں 4 نشانیاں ہون گیاں. جس بستی جائے گا بستی کھجوراں والی ہوئے گی، جس بستی جائے گا بستی کھجوراں عام ہون گیاں. اس نبی صدقہ نہیں کھائے گا، وہ نبی تحفہ قبول کرے گا. اس نبی دے 2 موڈیاں دے درمیان نبوت دی مہر ہوئے گی. سلمان کتھوں ٹریا ہے؟ فارس تو چلدا مدینے پہنچیا کھجوراں دی بستی. پھر نبی پاک ایتھے تشریف لے آئے، تینوں نشانیاں پوری ہوئیاں تے کلمہ پڑھ لیا. ہن نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جان گے، ایک گروہ جنت دے جائے گا. یا رسول اللہ اودی کوئی علامات نشانیاں دسو. اودیاں نشانیاں میں تواڈے سامنے قرآن تے حدیث دی روشنی اندر رکھنا چاہنا. لبو تلاش کرو، جڑا گروہ وچ نشانیاں لب جان اس گروہ نال جڑ جاؤ. میں اے نہیں کہن لگا کہ اہل الحدیث ہو جاؤ، میں آنا جس گروہ وچ نشانیاں مل جان اس گروہ نال رل جاؤ. لبو نشانیاں، وہ نشانیاں بھی کہتے ہیں قرآن اندر تے حدیث مصطفیٰ اندر. صحابہ کرام نے پوچھیا محبوب جی 73 چو 72 تے گئے جہنم اندر، جڑا گروہ جنت جائے گا او دی کوئی علامت دسو، نشانی دسو. نبی علیہ السلام نے فرمایا او دی نشانی سن لو، ما انا علیہ ما انا علیہ واصحابی. او گروہ اس عقیدے تے ہوئے گا جس عقیدے تے آج میں اور میرے صحابہ نے، آج میں اور میرے صحابہ نے، جیڑا اس گروہ عقیدے تے ہوئے گا جماعت حقہ ہوئے گی. سنو جدوں یہ حدیث پڑھیے نبی پاک نے اس دن فرمایا آج کے دن جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ نے، سن لو عقل والو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جس دن نبی پاک نے حدیث پڑھی سی اس دن نہ فقہ حنفی دنیا چ، نہ شافی دنیا چ، نہ مالکی دنیا چ، نہ حنبلی دنیا اندر، نہ فقہ جعفری، صرف قرآن و حدیث موجود سی. پیغمبر فرما دینے جس چیز تے میں اور میرے صحابہ او جماعت اہل حق ہوئے گی، او جماعت حق ہوئے گی. اج رب دی زمین تے تلاش کرو. میں دعویٰ کرن لگا پوری امانت دیانت نال باوضو تواڈے سامنے بیٹھا، وضو کر کے بیٹھا تواڈے سامنے، اپنی آخرت نو قبر نو جنت نو سامنے رکھ کے گل کر رہا ہاں. ادھر عذاب بھی میرے سامنے، جہنم دا ایمان ہے میرا، جہنم بھی آ کے، جنت بھی آ کے، آخرت بھی آ کے، جزا و سزا بھی آ کے، اپنی قبر بھی میرے سامنے اسی طرح تصور دے اندر لے آ کے میں بات کر رہا ہوں. اے پورے عوام نو گواہ بنا کے آنا، اس بستی دے رہنے والو، بیتالی چک دے اندر رہنے والو، ارتا گرت تو آنے والو، جے میں اس وقت میں تواڈے سامنے اس پوزیشن اندر بیٹھا ہوا، تکلیف اندر، بیماری اندر، میں جو چند گزارشات کرنا چاہنا سن لو. جے میں اہل حدیث گروہ نو مسلک نو خوش کرنے واسطے گل کراں، جان بوجھ کے جھوٹ بولا، مسلکی تعصب اندر، قیامت نو ہاتھ تو ہاڈا تے گربان میرا ہوئے گا. تے جے میں سچ کواں تے تسی غور نہ کرو تے قیامت نو پھر ہاتھ میرا گربان تواڈا ہوئے گا. اس فیصلے تے آخرت نو سامنے رکھ کے گزارشات کرنا چاہنا. اللہ واسطے اپنے ایمان تے غور کرو، اپنے عقیدے تے غور کرو، اپنے گروہ تے غور کرو، اپنے فرقے تے غور کرو، اپنے عمل تے غور کرو، اپنی نماز تے غور کرو، اپنے عقیدے تے غور
کرو. جس گروہ نال ہے وہ اس گروہ تے غور کرو, دلائل تے غور کرو. قرآن اٹھاؤ, قرآن پڑھو, حدیث دا مطالعہ کیجئے. اللہ دے بندو جویں دنیا نو وقت دیندے ہو میں آخرت نو وقت دیو, یا اپنے ایمان نو بھی وقت دیتا کرو. جویں صحت نو ٹائم دیندے ہو, جسم دا خیال رکھ دیو, خوراک دا, ایویں ایمان دا بھی خیال رکھیا کرو. جویں لب لب کے دنیا دی چیزاں لے آندے ہو بہتری واسطے, ایمان واسطے بھی کوئی محنت کر لیا کرو. ہر بندے کو ایمان نہ لے لیا کرو, ہر بندے کو عقیدہ نہ لے لیا کرو. قرآن پڑھیا کرو, مطالعہ کرو, حدیث پڑھو, بچوں نو پڑھاؤ, قرآن و حدیث پڑھاؤ. حضرت قاری صاحب خطبہ جمعہ ارشاد فرما دے, جمعے تے غزل اپنے بچیاں نو بھیجو. نوجوانو آؤ خطبہ سنو, ماؤ بہنو بیٹیوں آؤ خطبہ سنو, درود سنو, جہالت نو اپنے دل و دماغ چو نکالو. اللہ واسطے غور کیجئے ساڈے پیغام تے. اسی تے لڑائی فتنہ فرقہ وریت تو انشاءاللہ بالا ہو کے گزارشات کر رہا ہوا کہ فرقہ تو بچو, لڑائیاں تو بچو, بستیاں تو بچو, انہاں ہستیاں تو بچو, انہاں ساری چیزاں تو بچ بچا کے قرآن نو کھولو. اللہ دا واسطہ قرآن نو کھولو, ترجمہ کھولو, پڑھو, حدیث دا مطالعہ کرو. جے توفیق نہ ہوئے تو میری گزارشات توجہ فرمانا, جے توفیق نہ ہوئے اتنا وقت نہ مل سکے کہ میں کتاباں کھولا پڑھا, تے پھر میری ان گزارشات دی روشنی اندر چاند جناب بات اپنے ذہن اندر بٹھا لو. جٹ کے سادہ جے انداز اندر شاید تیرے دل اندر بات اتر جائے, حق تک تو پہنچ جائے. سننا, پیغام سننا میری نجات دا بھی ذریعہ بن جائے. اس حدیث نو میں سامنے رکھیا کرنا جڑی محبوب نے سیدنا علی نو فرمایا سی, اے علی تیری دعوت تے ایک بندہ مسلمان ہو جائے, رائے حق تے آ جائے, تے او بہتر اس نالوں کہ 100 عربی نسل دے سرخ اونٹ تن لب جان. پیسے دی وگرنا توجہ فرمانا, جے دنیا کمانی ہوئے تے اسی تو کہندے یار گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا گفتگو کرنے, کوئی پیسے سٹو, مولوی تے پیسے سٹن تو بغیر اگے چل دے نہیں. میں انہوں اہل حدیث نہیں سمجھدا جڑا اگے پیسے سٹوا کے تے جیب وچ پا کے تے جناب جو ہے جناب بوریاں بن کے لے جاندا ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہوتا, منہج اہل حدیث پہ نہیں ہوتا. وہ مسلک کا نقصان کرتا ہے, منہج کا نقصان کرتا ہے, مسلک کا نقصان کرتا ہے, مسلک سے غداری کرتا ہے, مسلک سے بے وفائی کرتا ہے. دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے جڑے لوگ مسلک و منہج واسطے نقصان پہنچاندے ہیں. سنیے, غور فرمائیے, اہل الحدیث دا تو امتیاز رہا ہے. ٹھیک ہے کہ خطبہ دیاں فیکٹریاں نہیں چل دیا, بغیر خدمت تو نہیں واپس جایا جا سکتا, لیکن خدمت دا بھی کچھ انداز ہوندہ ہے. جڑا پیسے سٹوا کے اس طرح پیسے وصول کرنا ہے, یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے, منہج اہل حدیث نہیں ہے. ساڈا تے مسلک ہے 14 خنجر کھا کے مسلک بیان کرنا. ساڈا مسلک ہے اپنے جسم نو بم نال اڑا کے مسلک نو بیان کرنا. ساڈا مسلک ہے جویں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے, حضرت مناظر اسلام نے بیان فرمایا ہے. کیڑا انداز, توجہ فرمائیے, غور نال سنیے میری پیغام, دعوت تے غور کیجئے, حدیث پاک تے غور فرمائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مان علیہ وصحابی, جس چیز تے میں تے میرے صحابہ نے, جس چیز تے میں تے میرے صحابہ نے, ایہی فکر تواڈے سامنے میں رکھ رہا ہاں. بیماری اندر میں ہی دعا کیتی سی اللہ شفا دیویں, تے پہلے نالوں زیادہ مسلک بیان کرنے دی کوشش کریں گا. جڑی کمی رہ گئی ہے اللہ انہوں بھی دور کرنے دی کوشش کریں گا. جتے سستی ہو گئی ہے اللہ اس نو بھی پورا کرنے دی کوشش کریں گا. ایک واری سے دے دے اللہ, پہلے کدے کدے مسئلہ دا شکار ہو جاندہ سا, تے یا اللہ اس تو بھی بالا ہو کے کھل کے بیان کریں گا مسلک اہل حدیث دی دعوت قرآن و سنت دی روشنی اندر. سنیے, توجہ فرمائیے, مان علیہ وصحابی, جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوگی, جماعت حق ہوئے گی. جدوں حضور نے حدیث پڑھی ادو صرف کتاب و سنت سی, صرف قرآن و سنت سی. آج اہل حدیث کو صرف بولو کتاب و سنت, تیسری کوئی چیز نہیں. اہل حدیث کے دو اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. جدوں میں کچھ چیزاں تے غور کیتا ہے تے میں کچھ اور چیزاں بھی نظر آئیاں نے, کچھ علامتاں تے نشانیاں نظر آئیاں نے. ذرا انہاں تے غور کرو, 2-3 صرف علامتاں بیان کر کے بات نو ختم کرن لگا. شاید تیرے کوئی سمجھ دے اندر بات آ جائے. ایک حدیث رسول پڑھن لگا, غور کرنا. میرے محبوب مکہ مکرمہ فتح کیتا ہے, فتح کرن تو بعد آپ حنین ول گئے نے, حنین تو واپس پھر بیت اللہ اندر آ رہے نے. مکہ شہر تو جو داخل ہون لگے, راہ تے چھوٹے چھوٹے قریش دے بچے کھیل رہے ہیں, کھیل دے بچے آپس اج مصروف ہیں کھیل اندر. ایویں نبی علیہ السلام گزرے نال صحابہ اکرام نے, بچے کہنے لگے وہ جا رہے ہیں محمد, ان کا نام ساتھ جا رہے ہیں صحابہ. ایک بلال جا رہا ہے, بلال انج اذان دیندہ اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال دی اذان دی کافران دے بچیاں نے نقل اتاری.
اس بستی دے رہن والوں کدے اے زمانہ سے کافر ساڑی اذان دی نقل اتار کے اذان پڑھ دے سن، ہن ساڑے بچے کنہ دی نقل اتار رہن۔ ماؤ بہنوں چھو بچیانوں بھیجیا کرو مسجد دے اندر، قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، بماؤ اس موبائل دی خباثت تو بچا لو، نہیں تو اجڑ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، بچے توڑے گل پہ جان گے۔ وگرنہ اگر اس حالت تو بچنا چاہتے ہو، رخ کرو دین دا، رخ کرو ایمان دا، رخ کرو مساجد دا، رخ کرو قرآن و حدیث دا۔ انشاءاللہ میں نے امید ہے حضرت رانا صاحب اپنو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، عزت شہرت مقام بخشے، انشاءاللہ صرف مسجد نہیں، انشاءاللہ اتنی عظیم و شان دین دا مرکز بنے گا، انشاءاللہ مدرسہ بنے گا، انشاءاللہ شعبہ حفظ قائم ہوئے گا، جدے اندر پورے علاقے دے بچے آکے رہن گے، قرآن پڑھن گے انشاءاللہ۔